امامت کرواتا تھا درجہ صاحب. ناظرین اب یہ بات سنیے گا. ادھر ایک اسلام بھائی مجھے ملے اور وہ عمرہ شریف کر کے آئے تھے، اور بعد میں وہ بیٹھے کہ سبز امامہ پہنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں آپ وہ جو مدنی چینل پہ آتے ہیں ان کے مرید ہیں. میں نے کہا جی میں انہی کا مرید ہوں. تو پھر انہوں نے آپ کا نام پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے ان کو مدینہ شریف میں دیکھا ہے. میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ جو روزہ رسول ہے اس کے اندر نا صفائی میں کرواتا ہوں، میری وہاں ڈیوٹی ہے، اور میں نے اکثر فجر کی نماز میں ان کو وہاں دیکھا ہے. تو ملتا جلتا کوئی ہوگا. میں نے ان کو بعد میں جو ہے آپ کی تصویر بھی دکھائی، اور انہوں نے کہا وہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہی ہیں. ہم شکل ہوتے ہیں بعضوں کا، ہو سکتا ہے یوں ہی. کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی بھی ہو آپ اپنے لیے نہ غور کریں، کوئی بھی. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن تو ذرا ہے نا، وہ شعر ہے نا. مولانا اعجاز مدنی، میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ عز و جل کے اولیاء ہوتے ہیں، یعنی ولایت کے جو مراتب ہوتے ہیں، ان میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ جب بندے کے سامنے جو یہ سفر ہوتے ہیں یہ ختم کر دیے جاتے ہیں، یعنی اب وہ جہاں کہیں آنا جانا چاہے وہ آ جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لسنر آپ نے کلپ سن لیا اور اس کی بکواس بھی آپ نے سن لی، جھوٹ بھی سن لیا. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی شرکم. یہ بلا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ عمرے سے آئے؟ پہلا جھوٹ، ایک بندہ عمرے سے آیا، پھر میں نے سبز امامہ باندھ رکھا تھا، مجھ سے پوچھا آپ انہی کے مرید ہیں جو مدنی چینل پہ آتے ہیں؟ تو اس نے کہا، میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا میں نے آپ کے پیر صاحب کو دیکھا. کہاں دیکھا ہے؟ روزہ رسول پر. میری ڈیوٹی تھی صفائی کروانا. تو عمرہ کرنے گیا تھا یا صفائی کی ڈیوٹی کرنے گیا تھا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. چلو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ تو گیا بھی ہو، پھر تو نے پیر صاحب کو کیسے دیکھا؟ تو اس سے پوچھ رہا ہے. دوسرا جھوٹ. تیسرا جھوٹ کیا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ پہنچ جائیں. پھر یہ حضرت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن تو ہے، ممکن تو ہے، ممکن تو ہے. پہلے انہوں نے کہا میری شکل کا کوئی اور ہو سکتا ہے، پھر کہا جی ڈنڈی ونڈی ماری، پھر کہا کہ ممکن تو ہے. تو میرے عزیز کیسے ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ پاکستان میں بھی اور مدینہ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے؟ یہ جھوٹ ہے. حالانکہ ان کو ایک بات کا خیال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہا کہ نبی میں بہت گناہ کرتا ہوں، مجھے کوئی وصیت نصیحت کر دیجئے. تو انہوں نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کیا فرمایا آپ نے؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو کہتا مجھے عادت تھی، شراب بھی پیتا تھا، چوری بھی کرتا تھا. جاہلیت کے زمانے کی عادتیں تھی. تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب گناہ کا جاتا نا تو میرے زبان پہ، میرے ذہن میں، میرے دل میں خیال آتا، میری زبان پہ ایک بات آتی، کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. تو میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے صرف اسی وجہ سے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مومن چوری کر سکتا ہے؟ ہمیں ہاں. ہمارا مومن زنا کر سکتا ہے؟ ہمیں ہاں. ہمارا مومن جوا کھیل سکتا ہے؟ ہمیں ہاں. ہمارا مومن شراب پی سکتا ہے؟ ہمیں ہاں. ہمارا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ بیدی، اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور یہاں تو یہ اہل سنت کے نعرے لگاتے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا مومن کوئی نہیں، اور دیکھو تو ان کی باتوں باتوں میں جھوٹ ہے. تو لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو قرآن نے فیصلہ کیا نا لعنت اللہ علی الکاذبین، وہی میں کہتا ہوں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ہمیں ایسے کام سے بچنا چاہیے. اور ہمارے لوگ بھی بڑے سمجھ جاتے ہیں کہ گیا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کرامت ہو، ممکن ہے معجزہ ہو. معجزہ صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. ہاں کرامت نیک لوگوں کے ساتھ خاص ہے. ان کی کیا کرامت جن کو کرامت کی تعریف خود نہ آتی ہو. تو میرے دوستو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں ہو تو سکتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.